تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مدرسے وقت پانچ دن کھلاؤں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عافیت والی ایمان کی زندگی عطا فرمائی. اور آج ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو ہم نے کوئی نہ کوئی قربانی عید کا دن دیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام بلند کریں. معلوم ہوا کہ مسلمان کی جو عید کا دن ہوتا ہے، مسلمان کی جو خوشی ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے. اصل میں مسلمان اس کائنات میں جو مقصد زندگی ہے وہ ہے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. تو وہ کہ خوشی کے ذریعے سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ ایام تشریق ہیں، تو ان ایام تشریق میں زیادہ سے زیادہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام، ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جاتا ہے. اللہ بڑے ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں. اور یہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے نام پر ہم قربان کرتے ہیں. جانور کے ذبح کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مال، دولت، عزت، شہرت سب اللہ کے نام پہ قربان ہیں ہم جو ہے. اور اس سے اصل میں ہمارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کے گوشت پہنچتے ہیں قربانی کے اور نہ ہی اس کے خون پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم چھری کاٹ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اے اللہ تیرے نام پر ہم نے جانور ذبح کر دیا، تو اصل یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کے ذریعے سے اپنے خواہشات پر بھی چھری چلائی یا نہیں چلائی، اپنی لذات پر چھری چلائی یا نہیں چلائی، اپنی شہوتوں پر چھری چلائی یا نہیں چلائی. ایک میری چاہت ہے اور ایک میرے اللہ کی چاہت ہے. اگر جانور قربان کرتے ہوئے میرا اور آپ کا یہ عزم ہو جائے کہ جس طرح آج میں نے اللہ کے نام پر جانور قربان کر دیا،
اسی طرح آئندہ میں اپنی ہر خواہش قربان کروں گا۔ دل چاہتا ہے بے حیائی کو لیکن نہیں کروں گا، دل چاہتا ہے برائی کو لیکن نہیں کروں گا، دل چاہتا ہے ناجائز طریقے سے زیادہ مال آنے کو لیکن نہیں کروں گا، سود کھانے کو لیکن نہیں کروں گا، کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہے اصل قربانی کا مقصود، قربانی کا لب لباب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کی قبول فرماتے ہیں، جو دل سے تقوی سے کریں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہم قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، نہ ریاکاری ہو، نہ نام نمود ہو، نہ شہرت ہو، کسی قسم کی مقصد اور کوئی نہ ہو، بس صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ خوب اخلاص کے ساتھ آج قربانی کریں۔ اور اصل میں عید کا مقصد جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھا کھانا کھا لے، شرید کھا لے، اچھے کپڑے پہن لے، یہ عید نہیں ہے۔ عید اصل میں اس شخص کی ہے جو اپنے اعمال کے محاسبہ کر لے۔ دیکھو پچھلے سال بھی ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تھی اور آج پھر عید الاضحیٰ ہے۔ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے، زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ نہ جانے اب آئندہ سال ہے یا نہیں ہے، آئندہ عید آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن میری زندگی میں کتنا فرق آیا، تقوی میں، للہیت میں، سوچ میں، اعمال میں، نمازوں میں فرق آیا یا نہیں آیا؟ اگر آیا ہے پھر تو خوشی کی بات ہے، لیکن اگر فرق نہیں آیا تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، محاسبے کی بات ہے۔ عید کا ایک معنی ہے لوٹ کر آنا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پورا سال مختلف موسم، مختلف حالات، سردی گرمی سب چیزیں آئی ہیں، تو کیا اس مختلف ادوار سے ہم نے سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ بہرحال آج عید کے دن ہم ایک تو اخلاص کے ساتھ قربانی کریں اور دوسرا اس میں خوب سخاوت کا اظہار کریں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، فقیروں کو ان کا حصہ ضرور دیں، واجب نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اصل میں ہمارے دل کا امتحان ہے، ایک چیز اگر واجب ہو جائے نا تو مسلمان وہ تو کرتا ہی ہے، اگر ایک چیز فرض ہو جائے تو وہ بھی مسلمان کرے گا۔ مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ اللہ کے فرائض کو چھوڑ دے، اللہ کے واجبات کو چھوڑ دے، پھر تو وہ اسلام پر ہی پکا داخل نہیں ہے اگر اللہ کے فرائض اور واجبات کو چھوڑتا ہے۔ اصل محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیے آج کا دن بڑی محبت سے اور بڑی سخاوت سے آپ دوستوں کو بھی خوب کھلائیں پلائیں، عزیز و اقارب کو بھی کھلائیں پلائیں، اور اپنے غریبوں کو بھی آج کسی کو دھتکارے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اچھا سارا گوشت ہم رکھ لیں اور بیکار قسم کا گوشت تقسیم کر لیں۔ تو اس کا جو ہے پورا اہتمام کریں کہ آج کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر، آج اس کے گھر میں بھی کھانے کے لیے بہترین جو ہے آج قربانی کا گوشت ہو۔ دیکھیے قربانی جو ہے نا حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گوشت دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے نام پر ذبح کر دی، اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ ویسے سال بھر ہم اپنی ضرورت کے لیے جانور ذبح کرتے، لیکن آج اللہ کے نام پر ذبح کر دی، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے مہمان نوازی ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ فرمایا میری طرف سے مہمان نوازی۔ ہاں عید کے دن صبح سے اس وقت تک کھانا جو ہے منع ہے، یعنی بچنا چاہیے، مستحب عمل ہے کہ آدمی جب تک اپنی قربانی کا گوشت نہ ہو جائے یا کوئی بھی قربانی کا گوشت نہ ہو جائے، اپنی قربانی ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بھی قربانی کا گوشت اسی سے۔ یہ بھی اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مشتاق اور بے چین بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تو کب کھلائے گا میں وہی کھاؤں گا۔ تو بہرحال اس کا بھی پورا اہتمام فرمائیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو بہت اہم ہے، قربانی کی کھالیں ہیں، دیکھیے اس کا بھی بہت اہتمام کریں، ضائع نہ ہو، ہم کھال کو ضائع نہ کریں، یہ بھی آپ کی قربانی کا حصہ ہے۔ صحیح طریقے سے کھال اتاریں، یعنی جانور کی کھال اتارنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو مصرف میں لگائیں، اچھی جگہ لگ جائے گی تو انشاءاللہ ہماری قربانی بھی قیمتی بن جائے گی، اور اگر جو اس کو ہم صحیح مصرف میں نہیں لگائیں گے تو قربانی بھی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو اس لیے قربانی کی کھال آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، آپ اس سے کوئی جوتا بنا لیں، آپ اس کو جو ہے کوئی چٹائی بنا لیں، کوئی اور چیز بنا لیں،
لیکن قربانی کی کھال جب بک جاتی ہے نا، بیچتے ہیں، تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی جگہ پہ لگانا ضروری ہے۔ مصرف زکوٰۃ میں قربانی کی کھال لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس کا اہتمام کریں۔ مدارس دینیہ قربانی کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ قربانی کھالوں کا ریٹ بہت کم ہو چکا ہے، اور عموماً مدارس کا جو طلباء خرچ جمع کرتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، مشکل سے وہ خرچے ہی نکلتے ہیں، لیکن بہرحال مدارس اس کے باوجود بھی یہ کھالیں جمع کرتے ہیں تاکہ ہمارے مسلمانوں کی کھالیں اچھے مصرف میں پہنچ جائیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ورنہ آج کل گاڑیوں کے خرچے ہیں اور دوسرے اخراجات اتنے ہیں کہ اس سے کچھ بچتا نہیں ہے لوگوں کے لیے، یعنی مدارس کے لیے بچتا نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہم پھر بھی کوشش کریں کہ ہم مدارس دینیہ کے ساتھ خوب اس موقع پہ ہم تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قربانی کے موقع پر خاص طور پر جب ہم نے جانور کو ذبح کر دیا تو اسی طرح اپنی انا، اپنی اکڑ، اپنی تکبر، اس کو بھی ذبح کر دیں، اور صلہ رحمی کا خیال کریں، کوئی ناراضگی ہے اس کو معاف کر دیں۔ دیکھیں کتنے ہمارے دوست احباب پچھلے سال تھے، اب نہیں ہیں، تو اس کے لیے صلہ رحمی بہت بڑی ضروری عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ بھائی دنیا بھر میں کتنے مسلمان ہیں جو آج کے دن بھی پریشان ہیں، آج بھی غم میں ہیں، آج بھی ان پر جو ہے تکلیفیں ہیں، اور کسی کے گھر میں بیماریاں ہیں، کسی کے جسم زخمی ہے، کسی کے ہاں شہادتیں ہیں، کسی کے اموات ہیں، بہرحال مختلف حالات ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے حالات میں ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ خاص طور پر فلسطین کے مسلمان اس وقت دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں، تو ہم مسلمانوں کو ان کا خوب ان کو یاد کرنا چاہیے۔ کم از کم یہ ہو کہ ہم آج کے دن میں اپنے جو عیش و عشرت کی کھانے وغیرہ کھاتے ہیں، ہمارے اس کا جذبہ تو ہو، احساس ہو، اور اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ دعا کریں کہ اللہ یہ فلسطین کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المومن کجسد واحد، مسلمان ساری ایک ہی جسم کی طرح ہے۔ تو کہیں سر میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہ نہیں پورا جسم کہتا کہ آنکھ میں درد ہے مجھے کیا اس سے پریشانی۔ تو بھائی ہمیں بھی ان کے غم میں، ان کے درد میں ہم بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے عالم کے مسلمانوں کو بہترین خوشیاں نصیب فرمائے، حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، اور عالم اسلام کا رعب کفار پر، غیر مسلموں پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فلسطین کے مجاہدین کی اللہ غیبی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔